السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کا سلسلہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کی خدمت میں مختلف دعائیں اور اذکار پیش کیے جاتے ہیں۔ آج بھی ایک دعا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ دعا کے پیش کرنے سے پہلے ایک اہم ہدایت گوش گزار فرما لیں کہ دعا کا فائدہ موقوف ہے فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ گناہوں کے چھوڑنے پر۔ لہذا اگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے اور وظائف بھی پڑھتا رہے تو وظائف کی پوری برکات اسے مل نہیں سکتی۔ وظائف اور طاعت کی مثال وٹامن سی کی گولی ہے اور گناہوں کی مثال زہر کی سی ہے۔ لہذا اگر کوئی 500 پاور کی وٹامن سی کی گولی استعمال کرے اور 1000 پاور کا زہر کھائے تو زہر ہی کا اثر غالب رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں۔ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اگر ہو جائے تو توبہ کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں واجب حمد کے کلمات پیش کرنے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ کے حمد کے واجب کلمات جس میں اللہ تعالیٰ کے ایسے پاکیزہ اور ایسے طاہر و مطہر ناموں کے ذریعے دعا مانگی گئی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں، اور ان کے ذریعے دعا مانگی جاتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور جب ان کے ذریعے رحمت طلب کی جائے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک الذي اذا دعیت به اجبت واذا سئلت به اعطیت اذا استرحمت به رحمت واذا استفرجت به فرجت۔ یہ کلمات ہیں، ان کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو بھرپور امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ اس کا حوالہ ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا، کنز العمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔